بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال تعالى ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آواز جاری پیچھے والی ہو؟ آواز پہنچ رہی ہے میری؟ آپ لوگ کی نہیں آئی میرے پاس؟ اچھی بات۔ دیکھیے اللہ کا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو علم دین سیکھنے سکھانے میں مشغول رکھا ہے، ایک سب سے اچھے کام میں مشغول رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو دنیاوی کام کاج سے ہٹا کر اپنے دین کے کام میں لگا کے رکھا ہے۔ یہ ایک اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اور ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی۔ اور نعمت انسان کو کوئی سی بھی ملے، دین کی نعمت ملے یا دنیا کی نعمت ملے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر کرنے سے نعمت کیا ہوتی ہے؟ بڑھتی ہے اور باقی بھی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میرا شکر ادا کرتے رہو گے تو میں نعمت میں بڑھاؤں گا، نعمت میں اضافہ کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو نعمت ہم تم سے چھین لیں گے۔ کیا کریں گے؟ نعمت چھین لیں گے۔ تو کوئی بھی نعمت، عام طور سے ہم لوگوں کے ہاں نعمت کا تصور کیا ہے؟ دنیا ہے، مال و دولت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں مال و دولت کا ہی ہونا صرف نعمت ہے۔ یہی صرف نعمت نہیں، نعمت مادی بھی ہوتی ہے، نعمت روحانی بھی ہوتی ہے۔ یہ دنیا کا ملنا یہ مادی نعمت ہے، اور دین اور دینی اعمال کا مل جانا، اس کی توفیق ہو جانا، یہ کیا ہے؟ روحانی نعمت ہے۔ تو جیسے ہم مادی نعمتوں پر کبھی کبھار شکر ادا کر دیتے ہیں، ہمیشہ تو نہیں کرتے، کبھی کبھار جب ہم کو اپنے من پسند کی کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر، حالانکہ ہمیں ہر دم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسے ہی جب ہمیں روحانی نعمت ملے، دینی نعمت ملے، اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ کسی بھی چیز کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ آپ لوگ یہاں جو آئی ہیں علم دین حاصل کر رہے ہیں، کس کی توفیق سے؟ اللہ کی۔ ورنہ ہمارا گاؤں اتنا بڑا ہے، کیا گاؤں میں بس 100 بچیاں ہیں اور اس سے زیادہ نہیں ہیں؟ اتنے ہزار کی آبادی میں صرف 100 بچیاں، بتائیے کیسا؟ تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اس خاص کام کے لیے چنا ہے۔ اللہ نے چنا ہے تب آپ آئی ہیں۔ اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں ہوا ہوتا تو آپ بھی پتہ نہیں کہاں بھٹکتی رہتی، پتہ نہیں کن کاموں میں مشغول ہوتی، پتہ نہیں اللہ کی رضا والے اعمال میں مشغول ہوتی کہ ناراضگی والے اعمال میں مشغول ہوتی۔ تو اس پر بھی کیا ہونا چاہیے؟ اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا احسان ہے، شکر ہے، کرم ہے کہ آپ نے ہم کو اپنے دین کے کام میں مشغول رکھا ہے، پڑھنے پڑھانے میں مشغول رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں شکایت فرماتے ہیں اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ داؤد علیہ السلام کے خانوادے کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے
داؤد علیہ السلام کے آل و اولاد شکریہ والا عمل کرو، اعملو، شکر ادا کرو، زبان سے نہیں، شکریہ والا عمل کرو۔ کیوں؟ وقلیل من عبادی الشکور، ہمارے بندوں میں شکر گزار بہت تھوڑے ہیں، ہمارے بندوں میں کیا ہیں؟ شکر گزار بہت تھوڑے ہیں۔ تو گویا اللہ رب العزت شکوہ کر رہے ہیں کہ بتاؤ ہم نے اپنے بندوں کو کیسی کیسی نعمتیں دیا ہیں، اس کے بعد بھی ہمارا شکر ادا نہیں کرتے۔ کہیں اللہ فرماتے ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ کیا ہے؟ ناشکرا ہے۔ تو ہم لوگوں کو شکریہ کی عادت ڈالنا چاہیے، اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ روز نہیں ہو سکے تو کم از کم ہفتے میں 1 دن 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ شکرانے کی نماز کی یہ 2 رکعت ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس پر شکریہ کے لیے۔ ان نعمتوں میں اس تعلیم، علم دین حاصل کرنے کی نعمت کو بھی شامل کر لیجئے، تو اس سے کیا ہوگا؟ نعمت باقی رہے گی اور نعمت میں اضافہ بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو علم دین حاصل کرنے کے لیے چنا ہے۔ تو یہ علم دین حاصل کیوں کر رہی ہیں آپ لوگ؟ علم دین اس لیے آپ حاصل کر رہی ہیں تاکہ اللہ رب العزت کے احکامات جو ہم بندوں پر اللہ رب العزت نے ہم کو کہا ہے کرنے کے لیے، وہ ہمیں معلوم ہو جائے، پھر اپنے رب کی اطاعت، اپنے رب کی فرما برداری ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ یہ علم دین اس لیے نہیں حاصل کر رہی ہیں آپ لوگ کہ ہم کو بڑی آپا جان کہا جائے یا بڑی عالمہ صاحبہ ہم کو کہا جائے، نہیں۔ یہ کیوں حاصل کر رہی ہیں؟ اللہ رب العزت کی معرفت اور پہچان کے لیے، اور اللہ رب العزت کی پہچان ہونے کے بعد اللہ رب العزت کے حکموں پر اطاعت فرما برداری کے لیے۔ تو اپنی نیتوں کو خالص رکھیے، درست رکھیے کہ ہم علم دین حاصل کر رہے ہیں کس لیے؟ اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی کے لیے۔ کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب ظاہر ہے، دیکھیے ہم ہمیشہ عبادت تو نہیں کرتے نا، 24 گھنٹہ کوئی عبادت کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے نا۔ لیکن مومن کی زندگی اگر وہ نیت صحیح کر کے زندگی گزارے تو 24 گھنٹہ عبادت ہی عبادت ہے۔ مومن کی زندگی 24 گھنٹہ عبادت بن سکتی ہے اگر وہ نیت اپنی اچھی کر کے گزارے زندگی۔ ہم کیا ہیں؟ گھر میں کام کاج کر رہے ہیں، بظاہر کام کاج ہے، وہ کوئی عبادت تو نہیں ہے نا۔ لیکن اگر ہم نیت کر لیں کہ اللہ رب العزت نے ہم کو لوگوں کی خدمت کا حکم دیا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں کیا ہے؟ ماں باپ کی خدمت کا حکم دیا ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہے، ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، تو آپ کا برتن مانجنا بھی عبادت ہے، جھاڑو لگانا بھی عبادت ہے، جالا صاف کرنا بھی عبادت ہے۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ اللہ کا حکم ہے کہ اب ہمارے جو کچھ بندے ہیں، بندیاں ہیں، ہم ان کے کیا کریں؟ خدمت کریں، اطاعت کریں، فرما برداری کریں، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ ہمارا عمل کیا ہو جائے گا؟ عبادت ہو جائے گا۔ ہم کھانا کھا رہے ہیں، کھانا تو اپنے پیٹ بھرنے کے لیے کھانے کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن کھانا کیوں کھا رہے ہیں؟ کہ اللہ کا حکم ہے کھاؤ، زندگی کے بچانے کے لیے اللہ کا حکم ہے اتنا کھانا کہ جتنے میں زندگی ہماری محفوظ رہے، بچی رہے۔ کھانا فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اسی لیے بھوک ہڑتال اسلام میں جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ جسم اور یہ جان اللہ رب العزت کی نعمت اور امانت ہے۔ ہم اپنی مرضی سے اس کو کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک ناخن نیل کٹر ہوتا ہے نا، ناخن تراش جانتی ہیں؟ جس کو نیل کٹر اب کہنے لگے۔ ناخن تراش اگر اپنی چمڑی پہ لگا کے کاٹیے تو کتنی سی آئے گی؟ بہت تھوڑی سی چمڑی کٹے گی نا۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے اتنی چمڑی بھی کاٹے تو یہ گناہ حرام ہو جائے گا، کیونکہ ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، یہ اس کا مالک اللہ رب العزت کی ذات عالی ہے۔ تو اتنا کھانا کہ جس سے ہمارا کیا ہے؟ جان آتی جاتی رہے، جسم محفوظ رہے اور طاقت قوت رہے، تو اتنا کھانا فرض ہے۔
اب ہم کھانا کھا رہے ہیں، ہم نے کیا نیت کر لیا؟ ہم نے نیت کر لیا کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے کھا رہے ہیں، آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہے، آپ کی سنت ہے اس لیے کھا رہے ہیں۔ تو یہ کھانا کھانا بھی کیا ہو گیا؟ عبادت بن گیا، عبادت بن گیا۔ اب ماں باپ ہیں، ان کے بال بچے ہیں، ان کی دیکھ ریکھ، ان کی خدمت، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، وہ بظاہر ایک دنیا داری سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ نیت کر لیں، ہم نیت کا ذرا سا استحضار کر لیں۔ نیت کو صرف کیا ہے، کوئی بھی عمل کے کرنے سے پہلے تھوڑا سا استحضار کر لیں، نیت اپنی دیکھ لیں ہم یہ کیوں کر رہے ہیں۔ اب ہم نے یہ کیا کہ نہیں، اللہ رب العزت نے ہماری ذمہ داری ہم پر عائد کی ہے، اپنے بال بچوں کا حق ادا کرنا، ان کی ضروریات کا خیال کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ تو اب یہ ہمارا کھانا پکانا، ہمارا کیا اپنے بچے کا کپڑا دھلنا، یا شوہر والیاں جو اپنے شوہر کا کپڑا دھلنا، یا اپنے ماں باپ کی کوئی بھی خدمت انجام دینا، یہ کیا ہو جائے گا؟ حتیٰ کہ پیشاب پاخانہ بھی اگر ہم سنت کے مطابق کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ سنت کے مطابق کر رہے ہیں، تو وہ بھی عبادت۔ جب پیشاب پاخانہ عبادت بن سکتا ہے تو اور سب چیز کیوں نہیں عبادت بن سکتی ہے؟ تو ہم اپنی پوری 24 گھنٹہ سونا بھی عبادت انسان کا بن سکتا ہے۔ کیوں سو رہا ہے؟ ہم سو اس لیے رہے ہیں تاکہ، کیونکہ اللہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم پر تمہارے جسم کا حق ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ تم پر تمہارے جسم کا حق ہے، تمہاری آنکھ کا حق ہے۔ تو ہم اپنے جسم کا حق ادا کرنے کے لیے سو رہے ہیں۔ اور کیوں سو رہے ہیں؟ تاکہ سوئیں گے تھوڑا آرام مل جائے گا، وہ سستی دور ہو جائے گی، تو پھر ہم کیا عبادت اچھے سے کر سکیں گے، ہم علم دین میں کی خدمت اچھے سے کر سکیں گے، بشاشت آ جائے گی تو خدمت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیے اتنی ساری کیا نام ہے نیتیں ہم نے کر لیا، تو یہ سونا بھی ہمارا عبادت ہو جائے گا۔ بخاری شریف میں کوئی ترجمۃ الباب قائم کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کا ترجمہ مجھ کو یاد آ رہا ہے کہ کوئی صحابی تھے، غالباً حضرت ابو دردہ تھے، اور ایک دوسرے صحابی کا نام میں بھول رہا ہوں۔ یہ حضرت ابو دردہ بہت عبادت گزار صحابی تھے، تو یہ ان سے ملاقات کے لیے گئے، یا انہوں نے، ان کی ام دردہ نے، ان کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں آپس میں مواخات کرا دیا تھا، بھائی بھائی بنایا تھا، تو انہوں نے کہا، تو پردہ نہیں نازل ہوا تھا، تو وہ صحابی میں کون سے تھے، غالباً معاذ رضی یا کون تھا میں بھول رہا ہوں، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیوی ایک دم مطلب عجیب سے لباس میں رہتی ہیں، کوئی اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے کی کوئی ان کو فکر نہیں ہے، حالانکہ شوہروں والی بیویوں کو چاہیے کہ کیا صاف ستھرا رہیں، اچھے سے رہیں، صرف شادیوں میں جانے کے لیے اپنے کو سنوارے نہیں، وہ تو گناہ ہے۔ شادیوں میں جانے کے لیے اپنے آپ کو سنوارنا، اب بات آ رہی، چونکہ آپ زندگی میں آپ لوگوں کو یہ موقع آئے گا، اپنے شوہر کے لیے اپنی زیبائش و آرائش کرنا، یہ ثواب ہے۔ کیا ہے؟ ثواب۔ دیکھو اب آپ کو جو ہے دل کیا کہ آج ہم اپنے کو سنواریں گے، لیکن نیت کیا کر لیا کہ شوہر والیاں ہیں، ہم اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے، تو یہ ثواب مل گیا۔ اور اس لیے کہ جا رہے ہیں ہلدی مہندی میں، اس لیے خوب اپنے کو پوت پات کے جا رہی ہیں اور اپنے کو اچھا بنا کے جا رہی ہیں، اچھا عمدہ لباس پہن کے جائیں، تب یہ گناہ ہو گیا۔ لیکن نیت کا فرق ہوا نا، نیت کے فرق سے کام جو ہے عبادت، کوئی ایک کام عبادت بن جاتا ہے، ایک دوسرا کام گناہ بن جاتا ہے۔ تو بہرحال وہ صحابیہ تھیں، تو انہوں نے کہا کیا بات ہے آپ ایسے ہی رہتی ہیں؟ کہنے لگے اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کے بھائی جو ہیں نا، ان کو دنیا کی طرف کچھ رغبت نہیں ہے، وہ بس صرف یاد اللہ میں مشغول رہتے ہیں۔ تو کہنے لگے اچھا یہ بات ہے، تو ان کے گھر میں ان کا قیام تھا۔ لیکن یہ جو میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں آپ لوگوں کو، یہ پردہ کی آیت کے نازل ہونے سے پہلے ہے۔ پردہ آپ لوگوں پر، اور دیکھیے مردوں کو تو صرف ایک حکم ہے، مردوں کو کیا حکم ہے؟ صرف ایک حکم ہے، اللہ کا ارشاد، اللہ کا فرمان ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کریں۔ کیا کریں؟ اپنی نگاہ کی حفاظت، بس ان کو صرف یہی ایک حکم ہے۔ اور مومنات عورتوں کے لیے کیا دو حکم ہے، ایک تو فرمایا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ، آپ
مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے ازواج مطہرات اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ پردے میں رہا کریں. ایک تو یہ حکم ہے کہ اپنی نگاہ کی بھی حفاظت کریں، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنے کو پردے میں رکھیں، غیر محرم لوگوں کے سامنے آنے جانے سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں. جو عورتیں اپنے بال وغیرہ کی نمائش کرتی ہیں کل کو قیامت میں جہنم میں جو ہے اس بال سے لٹکا دی جائیں گی. اور یہی نہیں، فرشتے ایک ایک بال ان کا نوچیں گے. تو یہ تو ایک بال نوچ لینا تو بہت آسان ہے نا، لیکن جہنم میں ان کے سر پہاڑ کی طرح کر دیے جائیں گے. اور یہ بال جو ہیں یہ درخت کی طرح ان کی جڑیں جیسے زمین میں گھس جاتی ہیں اس طرح کر دیا جائے گا. تو اب کوئی جڑ والا درخت کھینچا جائے تو بڑی محنت سے نکلتا ہے. کیسے نکلتا ہے؟ آٹے میں سے بال نکالنا تو بہت آسان ہے، لیکن اگر اسی آٹے میں یہ مثال کے طور پر یہ جو کیا نام ہے ایسے جس میں جن درختوں میں کانٹے ہوتے ہیں ان کی شاخ ڈال دی جائے، بیر کی شاخ یا ببول کی شاخ ڈال دی جائے تو وہ آسانی سے نکلے گا، وہ پورا آٹا کھینچ لے گا. تو یہی حال ہمارے سروں کا ہوگا. اللہ حفاظت فرمائے. کیا ہوگا کہ اگر بال کی نمائش کی، اب عجب تماشا ہوتا ہے، راستے میں جائیے پورا برقع پہنے رہتی ہیں، بال دکھاتی رہتی ہیں. کس کے لیے، کس کو دکھا رہی ہیں آپ؟ یہ اللہ نے آپ کو اپنے محرم خاص طور سے جو شوہر ہوتا ہے اس کے لیے رکھا ہے، یہ دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں. تو یہ بہت سخت گناہ کی بات ہے، سخت گناہ. ہمارے کالینہ جہاں ہم لوگ رہتے ہیں ممبئی میں ایک عورت تھیں، یہ مطلب میں کوئی 200 سال 300 سال پرانا واقعہ نہیں سنا، ابھی حال کا واقعہ سنا رہا ہوں. ایک عورت تھیں، بیمار ہوئیں، ہماری والدہ ان سے ملاقات کے لیے گئیں تو ہماری والدہ کو آپا کہا کرتی تھیں. کہنے لگی آپا دیکھیے میرے سر کا بال سب ختم ہو گیا، میرے سر کا بال سب کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. وہ خود کہنے لگی آپا میں ننگے سر پھرا کرتی نا، سب فرشتوں نے نوچ لیا. تو اس لیے آپ لوگ دیکھیے علم دین حاصل کر رہی ہیں، اس علم دین کی لاج رکھیے. کیا رکھیے؟ علم دین کی لاج رکھیے کہ آپ جو ہے اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کی فکر اور کوشش کریے. اللہ رب العزت نے دین اور علم دین میں عزت رکھی ہے. انسان دینی احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اللہ رب العزت معاشرہ اور سماج کے اندر اس کو عزت عطا فرما دیتے ہیں، کیونکہ دین اسی میں ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ نے عزت کہاں رکھی ہے؟ دنیا داری میں عزت نہیں رکھی ہے. معاشرہ اور سماج کی باتوں کے ماننے میں اللہ نے عزت نہیں رکھی ہے. عزت کہاں رکھی ہے؟ اللہ رب العزت نے دین میں رکھی ہے. اس لیے آپ لوگ کیا ہیں، علم دین جب حاصل کر رہی ہیں تو اس علم دین کو اپنی زندگی میں بھی داخل کرنے کی کوشش کریں. کیا کریں؟ اپنی اسی کے مطابق زندگی گزارنے والی بنیں. اچھا نمونہ پیش کریں. کیا کریں؟ اچھا نمونہ، کہ لوگ کہیں کہ ہاں یہ دیکھو یہ جو ہے اصلاح البنات میں پڑھنے والی بچی ہے، ماشاء اللہ کتنی مہذب ہے، کتنی دیندار ہے، لوگوں کا کہنا مانتی ہے. خدمت گزار اطاعت شعار ہے. کیا ہے؟ خدمت گزار اور اطاعت شعار. میں نے اس دن آپ لوگوں کو واقعہ سنایا تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی خدمت گزار تھی. اتنا خدمت کیا کرتی تھی کہ ہاتھ مبارک میں ان کے گھٹھے پڑ گئے تھے. چکی خود ہی، اب تو چکی کا دور نہیں رہا. آپ میں سے پتہ نہیں کسی نے چکی دیکھا یا نہیں دیکھا جو ہاتھ سے پیسا جاتا تھا، کہیں ایسے ہی نمائش میں ہو. لیکن ہم نے تو بچپن میں گھر کی عورتوں کو چکی بیچتے ہوئے دیکھا ہے. جو ہے کنویں سے پانی خود اپنے ہاتھ سے نکالا کرتی تھیں، تو ہاتھ مبارک میں ان کے کیا گھٹے پڑ گئے تھے. تو غالباً میں بھول رہا ہوں کب واقعہ غزوہ خندق کیا نام ہے خیبر کے موقع پہ یا کسی اور غزوے کے موقع پر کچھ غلام آئے تھے، غلام اور باندیاں قید ہو کر آئی تھیں. کس وہ ہے غزوے کا میرے ذہن میں بات نہیں. تو کسی نے کہا کہ دیکھو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے باندیاں اور غلام آئے ہوئے ہیں، آپ بھی جا کر ایک نہیں مطلب نوکر کہہ لیجئے، نوکر، کہ آپ بھی جا کر ایک مانگ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تاکہ کیا ہے
یہ جو آپ اتنی محنت اور مشقت، کس کے لیے محنت مشقت کرتی تھیں؟ اپنے شوہر کے لیے. اب ان کے تو گھر خاندان تو عورتیں نہیں، خالی شوہر ہی تھے. تو آپ جہاں کہیں جائیں شوہر ہوں گے، آپ کے شوہر کے گھر خاندان والے ہوں گے. ایک بات یاد رکھیے، خدمت سے اللہ رب العزت کیا ہے، مرتبہ اور مقام عطا فرما دیتے ہیں. تو گئیں، ان کو بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ ابا جان کے پاس غلام آئے ہوئے ہیں، بادیاں آئی ہوئی ہیں، جاؤں ایک مانگ لوں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے. تشریف لے گئی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کے پاس صحابہ کرام بھی تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں. حیا آئی مانگنے میں، لوگوں کے سامنے حیا، شرم آئی. وہیں سے لوٹ گئے. آپ کی نگاہ پڑ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اچھا فاطمہ آئی تھیں، کیا بات ہے، چلی گئیں واپس. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت لاڈلی بیٹی تھی، بہت لاڈلی بیٹی تھی. جب کبھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتی تھیں تو آپ اتنی محبت فرماتے تھے، ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے تو وہ آپ کو دیکھ کر کھڑی ہو جایا کرتی تھی. اتنی محبت تھی جو ہے آپ باپ بیٹی کے اندر. تو جب آپ کو موقع ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئی. فاطمہ کیا بات ہے، آپ آئی تھیں اور ویسے ہی چلی گئیں؟ تو صاف کہہ دیا کہ ابا جان ایسی ایسی بات تھی، تو میں آپ سے بادی غلام مانگنے آئی تھی، لیکن شرم لگی مجھ کو، اس لیے میں کیا ہے، میں نے نہیں مانگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو غلام اور بادی سے اچھی چیز نہ عنایت کر دوں؟ تو آپ نے کیا ان کو تعلیم فرمائی؟ تسبیح فاطمی. تسبیح فاطمی جانتے ہیں آپ لوگ؟ کیا ہے زور سے بتائیے. ادھر ہی سے آواز آئی ہے، آپ لوگ کو نہیں پتا؟ آپ لوگ کو بھی پتا ہے؟ تو کون کون پڑھتا ہے اس کو یہ بتائیے. سب لوگ پڑھتی ہیں اس کو؟ کب پڑھتی ہیں؟ ہاں، نماز کے بعد اور سوتے وقت. اس کا جب کوئی اہتمام کرتا ہے نا، اس تسبیح، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیوں بتایا تھا؟ خدمت یعنی محنت اور مشقت والا چونکہ کام کرتی تھی، اس کام سے راحت پانے کے لیے. اس کام سے کس کے لیے؟ راحت پانے کے لیے. تو جب انسان اس تسبیح فاطمی کا اہتمام کرتا ہے تو اس کی برکت یہ ملتی ہے کہ انسان تھکتا نہیں ہے. جلدی تکان تو آئے گی، اللہ نے ہماری جی، لیکن کیا اس تکان کی جو ہے مشقت نہیں معلوم ہوگی. تو اس کی بڑی برکت ہے. اس لیے خود بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور بھی اپنے گھر والوں کو بھی بتانا اور سکھانا چاہیے. تو بہرحال تو دیکھیے، اب یہ خدمت بھی اگر ہم نے صحیح نیت سے کیا، کس نیت سے کیا؟ صحیح نیت سے کیا، تو اس خدمت پہ بھی ثواب ہے. تو اب ہمارا 24 گھنٹہ سب عبادت میں گزرا کہ نہیں گزرا؟ لیکن عام طور سے لوگ کیا سمجھتے نہیں، عبادت تو صرف 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، چاہے پڑوسی کو تکلیفیں کیوں نہ پہنچائیں، ہے نا، صرف یہی کام ہے، دوسروں کی شکوہ شکایت کیوں نہیں اچھی بات نہیں. تو یہ ہماری پوری زندگی عبادت بن سکتی ہے. ہمارے والد صاحب نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ کسی کے وہاں پڑوس سے کھانا آیا، کھانا بڑا لذیذ تھا، بہت عمدہ تھا. تو گھر والے نے جو کھایا تو اپنے اہلیہ سے کہا کہ ذرا پڑوسی سے پتہ کرو کیا مسالہ کھانے میں ملاتی ہے، وہ اتنا لذیذ کھانا ہے ان کا. کسی موقع پر وہ گئیں اپنے پڑوسن کے وہاں، ان کی بیوی کہنے لگی بہن یہ کھانے میں کون سا مسالہ آپ ملاتی ہو کہ آپ کا کھانا اتنا لذیذ ہے؟ کہنے لگی نہیں کچھ نہیں ملاتی ہوں، بس وہی جو سب لوگ ملاتے ہیں وہی میں. نہیں کیا آخر ملاتی ہوں؟ وہ سمجھی لگتا ہے یہ کیا چھپا رہی ہیں. نہیں کچھ تو ہے جو آپ ملاتی ہوگی تو اتنا لذیذ کھانا آپ کا ہے. جب بڑا اصرار کیا تو کہنے لگیں کہ دیکھو بہن کچھ میں ملاتی نہیں ہوں، لیکن جب میں کام کرتی ہوں نا، تو مثال کے طور پر شہروں میں مارکیٹ جانا پڑتا ہے عورتوں کو، مرد حضرات کام کاج میں مشغول رہتے ہیں تو بازار جانا پڑتا ہے لانے وانے کے لیے. تو جب میں بازار جاتی ہوں تو کہتی ہوں کہ دیکھیے، تو اللہ سے کہتی ہوں کہ اللہ رب العزت یہ میں بازار اس لیے جا رہی ہوں کیونکہ میرے ذمے، ہمارے گھر والوں کی خدمت ہمارے ذمے ہے، ان کا حق ادا کرنا ہمارے ذمے ہے.
کوئی کام کرتی ہوں تو کہتی ہوں اللہ رب العزت یہ میری ذمہ داری ہے، آپ نے مجھ پر یہ حق بتایا ہے۔ مسالہ پیستی ہوں سیل پر، سیل ابھی ہے ہمارے گاؤں میں کہ ختم ہو گئی، شہروں میں تو ختم ہو گئی، تو سیل پر جب مسالہ پیستی ہوں تو بھی کہتی ہوں کہ اللہ رب العزت یہ آپ نے ہم کو یہ ذمہ داری عطا کی ہے، ہم پر ان لوگوں کا حق ہے، اس لیے یعنی جو کام کرتی ہوں تو یہ نیت کرتی ہوں کہ اللہ میں آپ کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں۔ کیوں راضی کر رہے ہوں؟ کیونکہ آپ نے ہم پر ان کا حق بتایا ہے۔ تو یہ نیت کی برکت کیا ملتی ہے؟ کھانا لذیذ بنتا ہے۔ تو آپ لوگ کھانا وانا پکاتی ہو سب لوگ؟ جی ادھر سے آ رہی، ادھر سے تھوڑی آ رہی، آپ میں سے آ رہے، مطلب سب کچھ تو کرتی ہوگی گھر میں، کھانا وانا گھر میں کچھ نہ کچھ پکاتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ ابھی ہم کل ایک مدرسے میں گئے تھے، آگے وہ بلوہا ایک جگہ ہے اس کے آگے، تو وہاں بچیاں رہتی بھی ہیں 60-70 بچیاں، اور باقی آنے جانے والیاں ہیں۔ ہم نے پوچھا پکانے والے کتنے ہیں؟ تو کہنے لگی ایک صرف پکا، میں نے کہا 70 لوگوں کا کھانا ایک عورت کیسے پکا لیتی ہے؟ میں نے کہا صرف ایک اور نہیں، کہنے لگے ہم نے پھر کیسے اکیلے پکا لیتی، تکلیف نہیں ہوتی ان کو؟ کہنے لگے نہیں، وہ جو بچیاں یہاں رہتی ہیں وہ خود ذوق میں ان کا تعاون کرتی ہیں، ان کے ساتھ وہ بھی، میں نے کہا یہ اچھا کام ہے، اسی بہانے وہ بھی سیکھ لیں گی، ان کو بھی کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ دیکھیے آپ لوگ ابھی سے کام کی عادت نہیں ہوگی تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے، آپ لوگوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں آپ کو جانا ہے۔ اب اگر آپ پہلے سے کام کاج کی عادت نہیں رہیں گی تو جہاں جائیں گی تو تکلیف میں آ جائیں گی، اس لیے پہلے ہی سے اس کی عادت ڈالے رہنا چاہیے۔ ایک ہمارے والد صاحب نے واقعہ سنایا تھا کسی بہن کا، کہتی تھی وہ کہ ہماری اماں ہم سے اتنا خدمت لیتی تھی، ہم کو لگا کہ ہماری سوتیلی اماں ہے، اتنا محنت کرواتی تھی ان سے، ہم کو لگا کہ ہماری سوتیلی اماں ہے، لیکن جب ہماری شادی ہو گئی، اب ہم جہاں گئے تب ہم کو لگا کہ نہیں، ہماری اماں ہم سے جو کراتی تھیں ہماری بہتری کے لیے کراتی تھیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ بھی اپنے گھر میں کچھ جو جس عمر کا ہے اس اعتبار سے گھر والوں کا ہاتھ بٹانا چاہیے، جو ہے کام کاج کی عادت آپ لوگوں کو رہنا چاہیے، تاکہ آئندہ جا کر آپ لوگ کیا ہیں، یہ نہ ہو کہ دیکھو یہ عالمہ ہیں اس لیے ان کو کچھ آتا ہی نہیں، تو اس طرح کی باتیں اچھی نہیں ہوتی، علم بدنام ہوتا ہے۔ علم یہ تھوڑی سکھاتا ہے کہ آپ خدمت نہیں کرو، یہ علم کہیں سکھایا آپ لوگوں کو؟ نہیں نا، علم تو ہم کو کیا سکھاتا ہے کہ ہم خدمت گزار بنیں، اطاعت گزار بنیں، فرما بردار بنیں۔ علم یہ نہیں سکھاتا کہ آپ جو ہیں کسی کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئیں، علم یہ نہیں سکھاتا کہ ہم اپنے بڑے کا ادب نہ کریں، ہے نا؟ علم یہ نہیں سکھاتا کہ ہم جن کے حقوق ہمارے ذمے ہیں ان کا حق ادا نہیں کریں۔ تو خدمت کی عادت رہنی چاہیے تاکہ کل کلاں کو آپ کو تکلیف نہیں پہنچے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، بات کہاں سے کہاں چلی گئی، کسی کو یاد ہے؟ جی ہاں، ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ تو بہرحال تو جب رات ہوئی، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مہمان جو ان کے بھائی تھے، مواخات کی گئی تھی، اب کون سے صحابی تھے میں نام بھول رہا ہوں، تو جو ہے انہوں نے، امام بخاری نے باب ترجمۃ الباب قائم کیا، احتسب نومتی کما احتسب قومتی، یعنی میں اپنے سونے میں بھی اتنا ہی ثواب سمجھتا ہوں جتنا اپنے جاگنے میں۔ تو وہ صحابی حضرت ابو دردہ، ان کی چارپائی بچھا دی گئی سونے کے لیے، اور یہ نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے، مطلب نیت باندھنے لگے۔ وہ صحابی کہنے لگے رکو چلو سو جاؤ، کہنے لگے چلو سو جاؤ۔ اب وہ چونکہ مہمان تھے بات مان گئے، اب وہ سمجھے کہ لگتا ہے وہ سو گئے، پھر یہ کھڑے ہونے لگے تو وہ جاگی رہے، کہے سو ابھی پھر سو جاؤ۔ تو ایسے کرتے کرتے ان کو سلا دیا، جب صبح صادق سے پہلے کہنے لگے آل آن، اب جو ہے چلو اب اٹھو، اب اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ تو اس پہ انہوں نے ان کو کیا بتایا کہ دیکھو سونے میں بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا ثواب کیا ہے جاگنے میں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری، لیکن نیت صحیح ہو۔ نیت کیا ہو؟ نیت صحیح ہو کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جسم کا حق ہے اس لیے۔ تو آپ لوگ نیت اپنی صحیح رکھیے، کیوں علم دین حاصل کر رہے ہیں؟ تاکہ اللہ رب العزت کی فرما برداری ہم صحیح سے کر سکیں۔
اللہ کے احکامات پر اس کی بجاوری ہم صحیح کر سکیں. ہمیں پتہ ہو کہ کس وقت کب اللہ کا کیا حکم ہے. جب ہمیں پتہ ہوگا تبھی ہم اس پر عمل کرنے والی بنیں گی. ٹھیک ہے، نیتوں کو اپنی صحیح رکھیں. اور دوسری بات، جو سیکھیں اس پر عمل کرنے والی بنیں. جو سیکھیں کیا کریں؟ اس پر عمل کرنے والی بنیں. کیونکہ انسان جب سیکھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے اور پھر اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ علم اس سے کیا ہے، روٹھ جاتا ہے، واپس چلا جاتا ہے اس کے پاس سے. ایک اللہ والے نے اپنے صاحبزادے کو نصیحت کی کہ بیٹا دیکھو، ایسا مت کرنا، علم کی لذت تو لے لینا لیکن عمل کی مشقت کو چھوڑ دینا. ایسا نہیں کرنا، علم کی لذت بھی لینا اور عمل کی مشقت کو بھی برداشت کرنا. تو جو بھی سیکھیے اس پر عمل، خود عمل کریے. دعائیں آپ لوگوں کو سکھائی جاتی ہیں. اچھا ایک بات، دعا، کپڑا پہننے کی دعا کس کو یاد ہے؟ کپڑا پہننے کی کسی کو یاد ہے؟ سنائے. ارے سناؤ، کپڑا پہننے کی دعا یاد ہے کسی کو؟ تو کیا ہے ذرا سناؤ، ہم بھی سنیں. ارے بولو، زور سے بولو ذرا. ایک آدمی، سب لوگ نہیں، ایک آدمی بولے. ہاں، یہ تو نیا کپڑا پہننے کی دعا ہے. صرف کپڑا روزانہ جو ہم پہنتے ہیں، روزانہ جو کپڑا ہم پہنتے ہیں اس کی، یہ تو نیا کا روز آپ لوگ نیا کپڑا پہنتی ہو. 360 دن میں 360 جوڑے. صرف کپڑا پہننے کی دعا کسی کو یاد ہے؟ کپڑا پہننے کی دعا ارے کسی کو نہیں یاد ہے؟ ہاں کیا ہے بڑو بتاؤ. ہاں یہ دعا ہے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب، یا صرف ھذا کہہ لو تو بھی چل جائے گا. ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. یہ اتنی سی دعا، اس کو یہ کپڑا پہننے کی دعا ہے. اب آپ کو کپڑا پہننے کی دعا معلوم ہو گئی. اب جب کپڑا پہنیں تو اس کو پڑھنے کی عادت ڈالیں، ہے نا، عمل کرنے لگیں. کھانا کھانے بیٹھیں تو کھانا کھا کر آپ لوگ آئی ہیں کہ نہیں آئی ہیں؟ نہیں نا، ابھی تو کھانا نہیں کھائے ہوں گے نا. ناشتہ کھانا نہیں ہے، ناشتہ نہیں کھانا ہے. تب پھر کیوں کہہ رہے ہیں کھانا نہیں کھا کے آئیں؟ ارے ناشتہ بھی کھانا، بس اس کا نام الگ ہے کہ وہ ناشتہ کہلاتا ہے، صبح کا ہے اس لیے. تو اب ناشتہ کر کے آئی ہیں آپ لوگ، تو اس ناشتے کے بعد دعا کس نے پڑھا تھا؟ ذرا بتاؤ، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. ناشتے کے بعد کس نے دعا پڑھا تھا؟ کسی نے نہیں؟ ہاں، کسی نے نہیں پڑھا تھا؟ ارے اچھی بات نہیں ہے. جب بھی کچھ کھائے پیے تو کیا کرے؟ اب دیکھیے یہ علم آپ لوگ حاصل کر رہی ہیں، لیکن اب علم پر جب عمل نہیں کریں گی، عادت ختم ہو جائے گی تو پھر یہ علم بھی آپ سے چلا جائے گا. تو بہرحال جو سیکھو آپ لوگ کیا کرو، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، عادت ڈالو. اور اپنے گھر میں بھی لوگوں کو سکھاؤ کہ دیکھیے اماں یہ کھانے کی دعا ہے. یہ جب دعا پڑھتا ہے انسان تو اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں. نعمت، انسان کھانا کھانے کی دعا پڑھتا ہے تو کیا مطلب ہوا؟ شکر ادا کیا اپنے رب کا. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. الحمدللہ، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. کس اللہ کے لیے؟ الذی اطعمنا، جس نے ہم کو کھلایا. کون کھلاتا ہے؟ اللہ رب العزت کھلاتے ہیں. ورنہ کتنے کروڑ پتی ایسے ہیں جن کو کھانا نصیب نہیں ہوتا. وہ کیا ہے؟ وہ سبزی ابال کے بغیر نمک والی اور بغیر تیل والی اس کا پانی صرف پیتے ہیں. کون، کس نے یہ نعمت چھین لیا؟ ہم کیا لذیذ چٹپٹا چٹخارا لے کر جو کھا رہے ہیں، یہ کون کھلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کھلا رہے ہیں. تو اس لیے جب وہ کھلانے والی ذات ہے تو اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. اس کا کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے. تو ہم کیا شکر ادا کرتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنا، جس نے ہم کو کھلایا، وسقانا، جس نے ہم کو کیا کیا؟ پلایا، پانی پلایا. اور صرف پلایا ہی نہیں بلکہ سیراب بھی کیا. اگر ہم بہت سارے لوگ ہوتے ہیں پانی تو پیتے ہیں لیکن سیرابی نہیں نصیب ہوتی. یہ جو پیاس بجھتی ہے یہ کون بجھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بجھاتے ہیں. تو جس نے ہم کو پانی پلایا. اور ایک بہت بڑی نعمت جس سے ہم غافل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم امتیوں پر بہت بڑا احسان ہے. ہم صرف کھانے پینے کو نعمت سمجھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امتیوں کو بتایا کہ دیکھو کھانا ہی پینا صرف نعمت نہیں ہے،
بلکہ جو نعمت ایمان تمہیں حاصل ہے یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ہمیں کم از کم 3 مرتبہ تو کم از کم کھاتے ہی پیتے ہیں، ہے نا؟ اس کے علاوہ بھی کھاتی پیتی ہوں گی آپ لوگ، نہیں کھاتی ہوتی ہو، کبھی کچھ نہ کچھ آدمی ہلکا پھلکا کھا لیتا ہے، تو کم از کم 3 بار تو کھاتا ہی ہے۔ تو 3 بار دن میں اس نعمت ایمان پر شکر ادا کرنے کی تعلیم دی۔ وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ، یہ کھانے سے اور اسلام سے تو کوئی بظاہر جوڑ نہیں تھا نا، لیکن کیا ہے کہ تاکہ ہم اپنے اس ایمان کو بھولے نہیں رہیں، ایمان سے غافل نہیں رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر امتیوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں اب اس نعمت ایمان پر بھی شکر ادا کرنے کی توفیق دی۔ کیا فرمایا؟ وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ، یہ پروردگار آپ کا بے انتہا شکر اور احسان ہے، ہمیں گوبر کھانے والوں میں سے نہیں بنایا، ہے نا؟ ہمیں کیا بتائیے کیسی کیسی بظاہر دنیا کے بڑے تعلیم یافتہ ہیں، اور کہیں کوئی کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، پتہ نہیں کیا ہے، لیکن گوبر کھا رہا ہے، لا حول ولا قوت ہے، یہ پیشاب پی رہا ہے، کتنی یہ سب کھانے پینے، اللہ نے تو یہ کھانے پینے کی چیز یہ سب بنائی ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے آپ نے ہم کو کیا کیا، مسلمان بنایا، اپنے سامنے جھکنے والا بنایا، ایک معبود کے سامنے اپنا ماتھا ٹھیکنے والا بنایا۔ تو یہ سب چیزیں جو آپ سیکھ رہی ہیں اس پر عمل کریں، اور خاص طور سے ہر ایک نماز کی پابندی کرے، نماز میں بالکل غفلت نہیں کرے، نماز میں کیا کرے، غفلت نہیں کرے، اچھی بات نہیں ہے۔ ایک ایمان والا یہ بے نمازی نہیں ہو سکتا، ایک ایمان والا کیا ہو سکتا ہے، بے نمازی۔ اللہ نے کیا فرمایا، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، دیکھو نماز قائم کرتے رہو، مشرک من بن جاؤ۔ پتہ چلا نماز نہیں پڑھنا یہ شرک کی علامت ہے، یہ کافروں کی علامت ہے، کافر لوگ ایسا کرتے ہیں۔ خود بھی نماز کی پابندی کرے، اپنے متعلقین گھر والوں کو پیار محبت سے سمجھائے، کہنا بتانا سمجھانا اپنا کام ہے، باقی کسی کو راہ راست پر لانا یہ اللہ رب العزت کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت کس کے قبضے قدرت میں ہے، اللہ رب العزت۔ تو کہنا ہی ہمارے اختیار میں ہے، باقی کسی کو کھڑا کر دینا یہ اللہ رب العزت کے قبضے میں ہے۔ تو خود بھی نماز کا اہتمام کریے اور اپنے گھر والوں کو بھی کہتے رہا کریے، اور روزانہ اپنے گھر میں دن کی شروعات قرآن کریم کی تلاوت سے کریے۔ کس چیز سے کریے؟ قرآن کریم کی تلاوت سے کریے، تھوڑا ہی صحیح لیکن پڑھیے ضرور، یاسین شریف پڑھ لیجئے، اور اس کے علاوہ جو ہے ترتیب وار پورا قرآن شریف پڑھنے کی عادت ڈالیے، ٹھیک ہے نا؟ اور خاص طور سے جو حفظ کی بچیاں ہیں وہ سنت اور نوافل میں جو وہ پڑھی ہوئی ہیں اس کو پڑھنے والی بنیں، اس کا ایک نفع کیا ملے گا، آموختہ ان کا اچھا رہے گا، اور قرآن کریم کی تلاوت کا بھی ثواب ملے گا۔ اور نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے کا ثواب کتنا ہے، ایسے پڑھیں گے 1 حرف پر 10 نیکی، 1 حرف پر کتنا، 10 نیکی۔ بیٹھ کر قرآن شریف نماز میں پڑھیں گے تو 50 نیکی، اور کھڑے ہو کر نماز میں قرآن شریف پڑھیں گے تو 1 حرف پر 100 نیکی۔ کتنا ملے گا، 100۔ تو کتنا بتائیے، ایک صفحہ بھی پڑھ لیا تو کتنے حروف آ جائیں گے، پتہ نہیں کیسا حروف آ جائیں گے، تو کتنا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے نماز میں قرآن شریف پڑھنے کی عادت ڈالیں، اور ہاتھ سے گھر کا کام کاج کرتے رہیں، اور زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، ہے نا؟ انسان جب ذکر کرتا ہے تو شیطان اس سے ڈرتا ہے، شیطان کیا کرتا ہے، اس سے ڈرتا ہے، اور جب غافل ہوتا ہے تو پھر اس پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ تو کچھ نہ کچھ پڑھتے رہا کریں۔ ابھی آج کل آپ لوگ یہ درودشریف وغیرہ جمعہ کو پڑھتی ہیں کہ نہیں پڑھتی ہیں؟ یہ بیچ میں کچھ آپ لوگوں کی کارگزاری نہیں پہنچ رہی تھی تو چھوڑ دی تھی کیا آپ لوگوں نے پڑھنا؟ بیچ میں ادھر دو تین مہینہ نہیں، کبھی دیکھیے مئی سے لے کر ادھر کئی مہینہ تک کچھ پتہ نہیں چلا، ورنہ قاری صاحب کے ذریعے آیا کر۔ لیکن دیکھیے یہ جو آپ لوگوں کو یہاں کہا جا رہا ہے اس لیے تاکہ عادت پڑ جائے، اور پھر جہاں کہیں بھی رہیں عمل کرنے والے۔ اچھا
ذکر کی کیا ترتیب ہے، کیسے آپ لوگ روزانہ ذکر کرتی ہو؟ ارے بتاؤ کوئی تو، چلو پنجم والیاں بتائیں، ذکر مدرسے میں ذکر کرتی ہو آپ لوگ؟ کیسے کیا ترتیب ہے اس کی؟ تو مطلب درجے میں کرتی ہو، کہاں کرتی ہو؟ اچھا وہیں کر لیتے ہیں بیٹھ کے، چل اچھا دعا سے پہلے نہیں، دعا مطلب دعا مانگتی ہو؟ تو جب دعا مانگنا ہی ہے تو ذکر کے بعد مانگو۔ کیسے مانگو؟ پہلے ذکر کر لیا جائے پھر اس کے بعد دعا مانگی جائے۔ تو 100 مرتبہ پڑھنے میں 10-20 منٹ تو لگتا نہیں ہوگا، 5 منٹ میں تو ہو جاتا ہوگا، ہے نا؟ تو ذکر ہاں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور 100 مرتبہ اللہ اللہ، اس کے بعد دعا مانگا کرو۔ تو انشاءاللہ اس سے کیا ہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس مدرسے میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ مدرسہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھیں گے، اس پر کوئی تکلیف مصیبت نہیں آئے گی۔ اللہ کا نام جہاں بھی لیا جائے اللہ کی برکت ہوتی ہے۔ تو بہرحال تو یہ اس لیے ہے تاکہ آپ یہاں جمعہ کے دن کون کرتا ہے؟ یہ تو چلیے آپ لوگ تعلیم کے دن کرتی ہیں، جمعہ کے دن کوئی کرتا ہے؟ کون کون کرتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، جھوٹ نہیں بولنا، اللہ کو پتہ ہے کون، یعنی 1 2 3 4 5 مطلب اچھا ادھر اور بھی اور ایک بات، یہ برقع جو آپ لوگ پہنتی ہو اس کی آستین ایسی بناؤ کہ جب ہاتھ آپ لوگوں کا آگے پیچھے جائے تو کلائی نہیں کھلنا چاہیے۔ یہ کلائی آپ لوگوں کی جو ہے یہ کیا نام ہے، کیا چیز ہے؟ ستر ہے، گناہ ملتا ہے۔ کچھ اس طرح کا برقع پہنو۔ ایک تو اولاً برقع جو ہے بالکل سادہ ہونا چاہیے، وہ جو بول اس میں نقش و نگار بنے رہتے ہیں اس کا پہننا گناہ ہے، اور آستین بھی ایسی ہونی چاہیے کہ ہاتھ ہمارا آگے پیچھے جائے تو ہماری کلائی نہیں نظر آئے۔ تو بہرحال اور بھی آپ لوگ بھی جو نہیں پڑھتا ہے وہ لوگ بھی پڑھنے والی بنیں، ٹھیک ہے؟ کریں گے انشاءاللہ۔ اور کیا بات ہوئی، ایک تو نماز کا اہتمام کریے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی جو ہے گناہ نافرم پردے وغیرہ کا خصوصاً اہتمام کریے، کیونکہ آپ لوگ علم دین، پردہ کرنا فرض ہے، چھپنا فرض نہیں۔ آپ گھر میں غیر محرم دوسرے لوگ آتے ہیں تو آپ اس طرح اپنا دوپٹہ حضرت ایک بار ہمارے والد صاحب ایک اسکول میں گئے تھے، اس اسکول تھا انگلش اسکول، اسلامک اسکول تھا، اس میں آپ نے بیان فرمایا اور پردے کے بارے میں فرمایا، دیکھو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہم کو بھاگنے کا نہیں۔ تو آپ نے ہمارے والد صاحب نے ان کو سمجھایا کہ جیسے آپ دوپٹہ پہنتی ہو، کوئی سامنے آ گیا تو ایسے تھوڑا سا سر جھکا یا دوپٹہ آگے کر لو، چہرہ آپ کا جھک گیا، اب آپ نے اپنی طرف سے کر لیا، آپ بری ہو گئی، اب وہ جانے ان کا عمل جانے، اب آپ نہیں گنہگار بنو گی، اب وہ سامنے والا اس نے اگر بے پردگی کیا تو وہ گنہگار ہوگا، آپ لوگ کیا ہوگی، گناہ سے بچ جاؤ گی۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرو، اور روزانہ اپنے جیسے یہاں دعا مانگتی ہو یہ تو چلیے ٹھیک ہے، اپنے گھروں میں بھی ہفتے میں ایک بار کم از کم مدرسے کے لیے یا مہینے میں ایک دن مدرسے کے لیے دعا کا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوا ہوگا یہاں بغل کی زمین الحمدللہ اس کا کام سودا کیا جا رہا ہے، اللہ اس کا آسان فرمائے، اور جو بھی ضروریات ہیں اللہ اپنے خزانے غیب سے پورا فرمائے۔ اس کی دعا کا اہتمام کرو، اپنے لیے بھی دعا مانگنا چاہیے اور اپنے متعلقین کے لیے، پوری امت کے لیے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ انسان جب دعا کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں، اور ایسا انسان کبھی ناکام و نامراد نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔